میلاد کرنا ہے تو پورے ذوق سے کرنا ہے. اس کو نہ تھوڑا کریں، تھوڑے خرچوں والا کریں، لیکن پیار سے کریں. یعنی اس میں آپ دریاں بھی بچھائیں تو مزہ لے کے بچھائیں. محلے کے بچوں سے نعت سنیں. آپ یہ چھوڑ دیں، یہ جو وی آئی پی کلچر آ گیا میلاد میں، اس کو بھی نکالیں. آپ اپنے بچے سے کہیں کہ وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھے، ہو گیا میلاد شریف گھر میں. لیکن اس کا ذوق اور اس کا وضو اور اس کا حسن نہیں کسی جگہ بھی کمزور ہونا چاہیے. آپ کے اندر وہ خاص لہر ہو کہ میں اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، میں حضور کے میلاد شریف کی بات کر رہا ہوں. اس میں زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں، اس میں درد دل کی نیتوں اور ارادوں کے خالص ہونے کی ضرورت ہے. بڑا ذوق ہو، بڑا شوق ہو، بڑا پیار ہو. یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک کم از کم ہر نماز کے بعد 100 بار درود پاک تو ہونا چاہیے نا. کم از کم ہمیں ہر روز سوتے وقت 3 نعتیں تو سن کے سونا چاہیے نا ربیع الاول سے. ہمیں کم از کم یہ پورا مہینہ حضور کی سیرت پاک کا اور سنت پاک کا روز کا ایک ایک باب کا درس تو سیکھنا چاہیے نا. حضور کھاتے کیسے، بیٹھتے کہتے، حسن تکلم کیسا، حسن گفتگو کیسا، لوگوں سے معاملہ کیسا، اخلاق عالیہ ہمیں سیکھنا چاہیے نا. اور اس ماہ مبارک میں ہمیں عملی زندگی اپنی میں وہ چیزیں نافذ کرنی چاہیے جو ہمارے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. فطرتی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب محبوب سے کامل محبت ہونا تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تکمیل ایمان اس کا نام ہے کہ مسلمان ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے. اور جب ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنا ہے تو پھر نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرنا ہے. ہمارے ہاں لوگ اس معیار پر پورا نہیں اترتے، وہ محبت میں بھی تقسیم کے قائل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرنا، چونکہ حضور سے جو پیار ہے. تو جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نسبتیں حضور کے ساتھ جڑیں گی وہ قابل احترام نہیں، وہ قابل محبت بھی ہیں. ان کا احترام کیا جائے گا تو دل کی گہرائیوں سے، پیار کیا جائے گا تو دل کی گہرائیوں سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک تو ویسے ہی خون رسول ہے نا، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے. اس کا احترام وہ صرف جذباتی تقریروں میں نہیں ہونا چاہیے، ان کا پیار صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں نہیں ہونا چاہیے. انسان کی کیفیات، اس کے دل کے اندر بسنے والی خواہشات اور اس کی روح کی گہرائیوں تک جو چیز اتری ہوئی ہو وہ رسول پاک کی اولاد پاک کا پیار ہے. اور پھر وہ ہمہ پہلو ہو، صرف ایک زاویہ نگاہ سے نہ ہو. چونکہ حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے تو جس طرح نبی پاک کی اولاد سے پیار کرنا ہے نا، اسی طرح پھر حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں جن لوگوں نے وقت گزارا، جنہوں نے حضور کے اشارہ ابرو پر جانیں قربان کی، جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ کی اور جد و جہد کی اور عملی طور پر نفاذ دین میں اپنا کردار ادا کیا، ان لوگوں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا اور ان کے لیے اپنے دل کے اندر عقیدت کے جذبات رکھنا یہ بھی ضروری ہے. یہ جو آج کل ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں نا، مجالس ہوتی ہیں دینی، ان دینی محفلوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا مقصود جو ہوتا ہے وہ تبلیغ دین نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. یہ تھوڑی سی کڑوی گولیاں ہیں، اسے ضرور استعمال کیجئے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگوں کا مقصود تبلیغ نہیں. اگر تبلیغ مقصود ہونا تو پھر داد کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اسٹیج پر محفل میں کھڑا ہوا ہر شخص اسٹیج پر داد چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں ایسی انوکھی بات کروں کہ لوگ واہ واہ کریں. آپ کوئی انوکھی بات نہ کریں. آپ انوکھی بات کرتے کرتے دین کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں غلط رائے دے جاتے ہیں. آپ نقطہ بیان کرتے کرتے بعض اوقات وہاں چلے جاتے ہیں کہ جہاں دین کی بعض حدوں کو آپ کراس کرتے ہیں. آپ داد نہ لیں، کو ضروری ہے قوم سے داد لیں؟
قوم سے داد لینا ضروری نہیں، اللہ سے اس کی رضا لینا ضروری ہے۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کے لیے چلا گیا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے جذباتی اور والہانہ انداز میں ہمارا استقبال کیا، تو وہ استقبال کرتے مجھے کہنے لگے پیر صاحب آج انج دی تقریر کرو کہ بندے راضی ہو جائیں۔ میں نے آخیا نہ بھائی، میں تو وہ کرنی ہے جن اللہ راضی ہو جائے، بندے شندے راضی کرنا مشکل کام ہے، یہاں آپ رہنے دے، وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ ہم نے نا یہ جو مزاج پیدا کیا ہے نا، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ سخت جملہ ہے، مہربانی کرنا اگر کسی کو محسوس ہو کہ میں نے سخت بات کی ہے تو آپ درگزر کریں گے، پر میں نے کہنی ضرور ہے، یہ میری زبردستی ہے۔ اسٹیج پر بہت سارے لوگ اب واعظ و نصیحت کے لیے، تقریر کے لیے چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اسٹیج پر نہیں رہے، اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہے۔ وہ لوگ نہ تو دین کا درد رکھتے ہیں الا ماشاءاللہ، نہ پوری دنیا میں اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کا ادراک رکھتے ہیں۔ اسلام کی کون سی تصویر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ مجھے کہہ لینے دو کہ اسٹیج پر وہ لوگ چڑھ گئے ہیں جو فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اپنا فن دکھاتے ہیں، لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ چلے میں نے کہا تھا آپ نے درگزر کرنا کر دیں گے، داد بھی لیتے ہیں ساتھ امداد بھی لیتے ہیں۔ وہ داد امداد لے کے وہ نکل جاتے ہیں، قوم لڑتی رہتی ہے، لوگوں کی اخلاقیات بگڑتے رہتے ہیں، نفرت کا فروغ ہوتا ہے، امت کہاں چلی جاتی ہے، کتنے حصوں میں بٹ جاتی ہے، کتنے بکھیر دیا جاتا ہے، فکر ہی کوئی نہیں۔ کیا محبت صحابہ اس بات کا نام ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اہل بیت کو کمزور کریں گے؟ کیا محبت اہل بیت اس کا نام ہے کہ حضور کی اولاد کا ذکر صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو کمزور کر کے دکھایا جائے؟ اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے کہا نا نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فاضل بریلوی فرمانے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو حضور پھر کیا کہوں؟ فرمایا تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ چونکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف آ گئی تو قیامت تک جناب یوسف کو تلاوت کیا جائے، ان کا تذکرہ ہوگا، تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ نفرت انگیزی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی قربانی جس سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا تھا، امام حسین کا تذکرہ امت میں روح پھونک سکتا تھا، قوم کے جوانوں سے بیساکھیاں چھینی جا سکتی تھی، سہارے چھینے جا سکتے تھے، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا حوصلہ دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ تو ہم نے دے دیا فن کا مظاہرہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں، وہ تو ہم نے غیروں کو دے دیا، وہ تو مزہ لینے والے لوگوں کو دے دیا جو واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ کرا رہے ہیں، وہ تو کسی اور رنگ میں بات چلی گئی۔ او خدا کے بندو، یہ میرے محبوب کی نسبتیں ہیں، حضور کی تو جو گلی سے گزر گیا آدم سے وہ بھی شان والا ہو گیا، تو جس ابو بکر صدیق نے ساری زندگی ساتھ گزاری ہے، جس فاروق نے عمر بھر درویزہ گری کی ہے، حضور کے دروازے پر نوکری کی ہے، اور جس عثمان غنی نے نظریں جھکا کے وقت گزارا ہے، اور جس مولا علی شیر خدا نے اس طرح کی وفائیں کی ہیں کہ جان بھی مدینے والے کے نام پر قربان کر دی۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ اور پھر ایک اور بات ہمارے ذمہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ لگایا ہے کہ صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، جو اس سفینے میں سوار ہو جائے گا اللہ اسے نجات عطا کر دے۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھ کر ہدایت لینی ہے، ان کے قدم بقدم چلنا ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی عرض کرنے لگا ہوں، بڑوں سے نہ سیکھا جاتا ہے، بڑوں پر بحث نہیں ہوتی۔ کسی کا والد اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے لگے تو بیٹا اگر اس سے پوچھے کہ ابا جی آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں تو اس نے ٹھیک کیا ہے، وہ کہے بیٹا آپس میں لڑا نہ کرو، بیٹا کہے ابا جی آپ اپنے بھائی سے کبھی نہیں لڑے، تو یہ ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے۔ ٹیچر آ گیا کلاس میں، اس نے آتے ہی کہا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے کہ کتابیں نکالو بھائی، میں اردو کا ٹیچر ہوں، چلو سبق پڑھیں۔
تو ایک بیچ میں سے نوجوان بولا, وہ کہنے لگا جناب آپ ایم اے اردو ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اور اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو آپ نے پھر بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. میرا خیال ہے جب وہ یہ سوال اپنے ٹیچر سے کرنا ہوگا تو ٹیچر سب کے جواب دیتا رہے گا, ہاں ہاں بیٹا میں نے ایم اے کیا ہے, پھر میں نے ایم ایڈ, نہیں وہ دے گا جواب. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات. او خدا کے بندو, ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے دین سیکھنا ہے, ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی, ان کے مشاجرات پر کلام نہیں کرنا, ہم نے تو دین سیکھنا ہے. چپ کر کے غلامی کرو. غلام غلامی کرتے ہیں, غلام تبصرے نہیں کرتے, غلام بحثیں نہیں کرتے, غلام ادھر ادھر کی کہانیاں چھیڑتے, اور جو کہانیاں چھیڑے مانا یہ ہے پڑھنا نہیں چاہتا, جو تبصرے کرے مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنا نہیں چاہتا. تو ان لوگوں سے سیکھیں, تربیت لیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, عقیدت کی اینک لگا کے, ذوق کا لباس پہن کر, شوق کے بستر پر بیٹھ کر آپ حضور کی نسبت رکھنے والے کسی ایک بندے کو پڑھنا شروع کر دیں, کسی ایک صحابی کا آپ تذکرہ پڑھتے جائیں, اللہ آپ کی روح کو معراج عطا فرماتا جائے گا. معراج ہو جائے گی روح. او یار ان لوگوں کے پیچھے چلو تو صحیح. یہاں تو میرے بھائی جو 4 دن کسی محدث کے پاس بیٹھے وہ کہتا ہے فلاں کا شاگرد ہوں, کسی فقیہ کے پاس بیٹھے کہتا ہے فلاں کے پاس بیٹھا ہوں, کسی دانشور کے, صوفی کے, صاحب حال کے پاس بیٹھے تو کہتا ہے مجھے اس کی مجلس میسر آئی ہے. اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. اتنے بڑے لوگ. 2 باتیں کبھی نہ بھولنا اپنی زندگی میں, میں بڑے درد سے کہتا ہوں. میں کبھی سوچتا ہوں نا کہ جو صورتحال ہم دین کی بتاتے ہیں نا, معاذ اللہ مشاجرات چھیڑتے ہیں, کہانیاں بناتے ہیں, اور تاریخی حوالوں کو الٹ پلٹ کر کے بیان کرتے ہیں, اور جو رنگ دیا جاتا ہے, میں سوچتا ہوں کہ اگر کفار ان باتوں کو سنتے ہوں گے, مشرکین اور منافقین سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں. لیکن آج فیمس وہ بندہ ہے جو بدتمیز زیادہ ہے, فیمس وہ بندہ ہے جو ان بحثوں میں زیادہ الجھتا ہے, فیمس وہ شخص ہے جو ذرا کو تھوڑی سی انوکھی بات کرتا ہے. آج زیادہ ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جن میں ذرا فسادات کی بات زیادہ ہوتی, فرقہ واریت کا عنصر غالب ہوتا ہے, اس طرف ہم زیادہ شوق سے. خدا را امت کو کیا فوٹو دکھا رہے ہیں آپ, کیا. میں کل رات اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یار ہم نے تو بڑا انقلاب دینا تھا اس قوم کو. محرم شریف آتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے, امام حسین کے نام کا لنگر پکانا چاہیے, نہیں پکانا چاہیے, محفل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے.